تمام صحابہ کی تکفیر کا دعویٰ کرتے ہیں. کتاب الروضہ موجود ہے میرے پاس. یہ کتاب الروضہ کافی کی ایک جز مانی جاتی ہے. کتاب الروضہ پر یہ کیا لکھتے ہیں تمام صحابہ کی تکفیر کے سلسلے میں. آپ ملاحظہ فرمائیے کتاب الروضہ جلد 2 صفحہ 55 پر لکھتے ہیں تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے. ارتداد کی علت کیا ہے؟ ارتداد کی علت کیا ہے آپ بتائیے؟ کیوں مرتد مانتے ہیں؟ اگر ارتداد کی علت آپ امامت مانتے ہیں تو پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ امامت کے امہات عقائد میں سے ہے اور 4 ٹرم گزر چکی ہے. آپ کسی ایک دلیل کی بنیاد پر آپ نے امامت کا امہات عقائد میں سے ہونا ثابت نہیں کیا ہے. لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ تمام کی تمام صحابہ نہ تو کافر ہیں نہ مرتد ہیں. مومن تو یہ بھی مانتے ہیں کفر ایک عارضی چیز ہے, ایک حادث چیز ہے. آئس کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں دلیل ان کے سلسلے ہیں لیکن کوئی ایک دلیل سے پیش نہیں کر پائے ہیں. بہرحال جب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو سوائے بھوک سے, سوائے دشمنی کے, سوائے اعنات کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیعہ مذہب کی بنیاد بغض صحابہ پہ ہے, شیعہ مذہب کی بنیاد اسلام دشمنی پہ ہے. ابھی آپ کو میں ان کی اصل کتابوں سے دکھاؤں گا. بہرحال ان کے جو فرد نے اعتراض کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اب اس کا جواب دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے ایک فرد محمد مرشد امروہی. پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ انہوں نے جو صحابہ کی تکفیر کا دعویٰ کیا ہے 2 وجہیں ہو سکتی ہیں. حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا انکار کرنے کی وجہ سے صحابہ کافر ہوئے انہوں نے کہا, اور 4 ٹرم تک ثابت کر نہیں پائے وہ محض عقائد میں سے ہونا تکفیر کیسے لازم آ رہی ہے. دوسری بات آپ یہ دکھائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تیسرا سوال, اگر صحابہ کافر تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی, ان کی خلافت کو اللہ کی رضا کیوں کہا؟ ابھی ساری باتیں ثابت ہو جائیں گے حوالے کے ساتھ. میرے سوالات کا جواب دے کر کے جائیے گا, اس کے بغیر آپ کو بچنے نہیں دیں گے. قضاوتیں گل کر آپ یہ چاہیں کہ بچ جائیں گے, کسی قیمت پر آپ کو چھوڑنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ آج انعقاد کر کے رہیں گے نیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین اما بعد. اپنے نطفے کی سند ملتی نہیں ہے جن کو, اپنے نطفے کی سند ملتی نہیں ہے جن کو ایمان ابوبکر پر رکھنے میں لگے. سامعین, مجھ کو چند اعتراضات جو ادھر سے ان کے فریق مخالف کی جانب سے کیے گئے ہیں ان کا مکلف بنایا گیا ہے. اولاً بطور تمہید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عبارات جو آپ نے پیش کی ہیں, حوالہ پیش کیجیے, اصل عبارت پیش کیجیے, ساتھ ساتھ سند بھی پیش کیجیے, اور وہ عبارت جو آپ نے پیش کی ہے اس پر ائمہ حدیث کی شرح بھی پیش کی. تب تو ہم آپ کے ان تمام اعتراضات کے جواب دینے کے مکلف ہوں گے. اور اگر اس طرح محض ایک حوالہ اٹھا کر کسی کتاب کو بنیاد بنا کر بطور اعتراض یا بطور فضیلت کوئی بات کہی جا سکتی ہے اور اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے, تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ اصول کافی میں حضرت صدیق اکبر کے ایمان کا ثبوت موجود ہے. ملا حضور الفقیہ کے اندر صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا گیا ہے. الاستبصار کے اندر ابوبکر کے ایمان کامل کی گواہی دی گئی. آپ ان اعتراضات کا جواب دیں. اگر ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں تو وہی جوابات ہمارے آپ کے اعتراضات کے ہیں, اور اگر تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارا مدعا ثابت. بہرحال انہوں نے اعتراض کیا فرض نے کہ صدیق اکبر مشرک تھے, اور اعتراض پیش کرنے کے بعد ایک تاریخی کتاب کا, ایک تفصیلی کتاب کا حوالہ دے کر چلے. عبارت پیش نہیں کی ہے, اس کے اوپر سند پیش نہیں کی ہے, اور ائمہ حدیث کی سند اس کے اوپر پیش نہیں کی. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا ایمان ثابت نہیں. بخاری کی کتاب موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان ابوبکر کی صراحت کے ساتھ گواہی دی ہے. حدیث نمبر میرے پاس موجود ہے, کتاب بھی موجود ہے, حوالہ آپ کو دکھائیں. اس سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے حضور نے فرمایا کیا ان کو جنت کی بشارت دی ہے, اور جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے تمام کے تمام اس بات کے گواہ ہیں. اور مجلس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ حدیث بیان فرمائی کہ جس میں اہل جنت کو تمام دروازوں سے الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا. اور صدیق اکبر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق وہ ہستی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے. میرے پاس یہ حدیث موجود ہے، بخاری کی 1897 نمبر حدیث موجود ہے. یہاں صراحت کے ساتھ موجود ہے، نام ارجو ان تکون منہم، امید یہ ہے کہ وہ سب آپ جن کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا. تو کیا مشرک شخص کو جنت میں داخل ہونے کی نبی اجازت دیں گے؟ ایک نبی جو معصوم ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو جو مشرک ہے وہ جنت کی بشارت دے رہا ہے، کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کوئی بے ایمان سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ دور تک نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اعتراض کیا اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں صدیق اکبر کو اپنے مسلح پر امامت کے لیے کھڑا کیا ہے، وہ امامت کا حکم دیا ہے. کیا کوئی نبی کسی بے ایمان شخص کو، ایک مشرک شخص کو اپنے امام اپنے مسلح پر کھڑے ہونے کی اجازت دے سکتا ہے؟ حدیث موجود ہے بخاری کے اندر، آپ اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کو حوالہ دکھا دوں گا. اسی طریقے سے کہتے ہیں ایمان ثابت نہیں ہے، مشرک تھے صراحت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر حدیث نمبر 6440 موجود ہے، اس میں صراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگوں نے میری تصدیق کی ہے، لیکن صدیق اکبر واحد ایک ایسی ہستی ہے جس نے میری تصدیق کی ہے. صراحت کے ساتھ موجود ہے، وقال ابو بکر صدقت، اور ابو بکر نے اس کو سچا کہا ہے. صراحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے 6440. اسی طریقے سے دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ ابو بکر اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. دراصل اس اعتراض کے جواب میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اعتراض کیا، وہ یا تو اس کی عبارت پیش کیجیے، عبارت سے پیش کرنے کے بعد حوالہ پیش کیجیے، سند پیش کیجیے. اور اگر آپ یہ سب یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم اس اعتراض کا جواب دینے کے بالکل بھی مکلف نہیں ہے. لیکن ہم اس چیز کو اعتراض تسلیم کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ دراصل بطور الزام کہی گئی ہے. اس کتاب کو آپ نے حوالہ دیا ہے، کتاب دکھا دیجیے، پیش کر دیجیے، بطور الزام جو بات کہی گئی ہے. کوئی موقع، کوئی عقیدہ اہل سنت کا اس سلسلے میں نہیں ہے. یہ جہمیہ کی ترتیب میں بات کہی جا رہی ہے کہ جہمیہ کا موقع جس سلسلے میں یہ تھا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے، تو ان کی تردید میں یہ بات کہی گئی کہ اگر صرف ایمان معرفت کا نام ہوتا ہے تو اس صورت میں صدیق اکبر کا ایمان بھی، ابلیس کا ایمان بھی، فرعون کا ایمان بھی برابر ٹھہرتا ہے. لہذا اگر جہمیہ کا موقف آپ سناتے ہیں تو مان لیجیے. ہم کہتے ہیں کہ جہمیہ کی ترتیب میں بات کہی گئی ہے، بطور الزام کہی گئی ہے، ورنہ صدیق اکبر کا ایمان نصوص قطعیہ سے، قرآن کریم سے، احادیث سے اور اجماع کی صراحت کے ساتھ ثابت ہے. آپ کا کوئی اعتراض اس کو صراحت کے ساتھ وارد نہیں ہوتا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اعتراضات پیش کیے ہیں ان کو حوالہ پیش کیجیے، سند پیش کیجیے، ان کے اوپر ائمہ حدیث کی شرح پیش کیجیے، تب ہم ان اعتراضات کے جواب دیں گے. ورنہ دور سے دور تک آپ کے کسی اعتراض کا جواب ہم پر وارد نہیں ہوتا ہے. عثمان صاحب بھی اور ان کے فرض یہی وہی کر رہے ہیں، یہی ہمارا سوال ہے تو ہمارا یہی جواب ہے. بس یہی کر کے اور اپنے بات کو بڑھ رہے ہیں. ان کو سمجھائیے صحیح طریقے سے جواب، سوال کا جواب دیجیے، اعتراض کا جواب دیجیے. آپ یہ پیش کر کے دیکھیے انہوں نے کہا کہ من کچھ مولا قاضی مولا سے اس مطابق صحیح ہے، ان سے آپ اپنی اسلامی کی سن رہے ہیں. میں نے اس کو انبیاء کی فضیلت پر اس کو بیان کیا تھا، اس مطلب بیان نہیں کیا. دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ حوالے سے بات نہیں کر رہے، خود حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اپنی بات سے پھر رہے ہیں. ان کو خود بڑے ہوकर کے بعد تسلیم کرنی چاہیے. انہوں نے خود شروع میں کہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ سوال کیا تھا کہ افضل کون ہے، تو کہہ رہے حضرت ابو بکر. حوالہ دیا نہیں دیا نا آپ کے ساتھ حوالہ کہوں کہ نہیں دیا حوالہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسرا سوال دیا، کہا تھا کہ خلیفہ بنا کر گئے، اس کو دلیل دی انہوں نے، اس کو خلیفہ بنا کر گئے تھے. کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ کوئی حوالہ نہیں، کوئی دلیل نہیں. لہٰذا اس کی بنا پر اپنے خود کون کی مخالفت کر رہے ہیں. انہیں کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ اس بات تسلیم کرنی چاہیے. لہٰذا ان کی تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خود اپنی کتابوں کو پڑھ کر نہیں آئے. انہوں نے دلیل مانگی تھی کہ اس کی تفسیر کسی شیعہ عالم کی نہیں کرتے، مبادرہ کی تفسیر ہم سے انہیں کی تفسیر نہ کرتے. شیعہ عالم کی آپ دور کی بات کرتے ہیں. یہ اس میں خود حضرت علامہ زمخشری کی جو تفسیر ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ انسانوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ، ابنا سے مراد حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ. تو علامہ زمخشری جو اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس کی تصدیق یہ ہے، یہ ہمارا ایمان دلیل یہ ہے. اس کے باوجود ہمارے پاس بہت سے اور مفسرین موجود ہیں، ہم سب کے حوالے دینے کے لیے موجود ہیں، ہم سب کے
देते हैं, लेकिन वक्त मौजूद नहीं है, इसी वजह से हम आपके सामने तमाम हवाले नहीं दे रहे। आप और हम बात चल रही थी सहाबा के कुफ्र पर, कि तमाम सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को छीना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह के हक को छीना था, अपने आप की खिलाफत को तस्लीम की, खिलाफत को छीन लिया था। इस पर हमारे पास इन्हीं की किताबों से दलाइल मौजूद है। अल फारूक जो अल्लामा सिद्दीकी नौरानी की है यहाँ पर रखी हुई है, उस पर ये मौजूद है कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक को छोड़कर ये लोग खिलाफत के सिलसिले में लग गए थे। इसकी वजह यह थी कि ये लोग क्या है, इस तरह से कहते थे कि बाद मुनाफिकीन से इनको डर था। और मैं बता दूं, खुद इसमें सराहत मौजूद है कि मुनाफिकीन से मुराद वो अंसार थे, जब अंसार खिलाफत को छीनने जा रहे थे, तो इनके अकीदे के मुताबिक वो मुनाफिक हुए। तो हम कहते हैं कि इनके हमारे अकीदे के मुताबिक मुहाजिरीन भी क्या है, मुनाफिक हुए। क्यों? क्योंकि वो खिलाफत को छीनना चाह रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने छीनी भी थी। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत की है, मन कुन्तु मौला अली की मौला की मुखालफत की है। अल्लाह के रसूल हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ्त किया है और उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपके बाद आपका खलीफा, आपका वसी कौन होगा? अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया था, जिस तरह ईसा के खलीफा शमून थे, इसी तरह मेरे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस कौल की मुखालफत की है। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जबरदस्ती खिलाफत पर बैठ देने की जबरदस्ती की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पर गए और उन्होंने वहां पर जाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में आग लगाने की बात कही है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मारा है, जिसकी वजह से उनका हमल भी साबित हो गया। जिस हमल के नाम भी अल्लाह के रसूल कर रहे थे, जिसका नाम मस्जिद था, वो हमल भी साबित हो गया था। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से इसी पर मज़ीद एतराज़ करने के लिए हमारे एक पर्दा रहे मुदस्सिर खानदान, जो आपके सामने सही तरीके से मज़ीद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कुफ्र को साबित करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि त्ताहिरीन वल अइम्मतिल मासूमीन अलैहिम सलातु वस्सलाम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला व क़ाल फी मौज़िन आख़र ला युहिब्बु अन मुनाफ़िक़ुन व ला युहिब्बुहु मु'मिनुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अजीज साथियों, अभी तर्जुमान साहब ये कह रहे थे कि हम ये अहले तशय्युअ सहाबा की जो तकफीर करते हैं, उसकी एक बुनियाद ये है कि ये लोग सहाबा जो है वो इमाम के कायल नहीं है। हम इस बिना पर अहले तशय्युअ है वो सहाबा की तकफीर करते हैं। हालांकि अभी हम आपके सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अहले तशय्युअ की जानिब से जो एतराज़ात होते हैं, उन सब की बुनियाद पर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुफ्र साबित होता है। सिर्फ एक ही वजह नहीं जिसको एतराज़ ये कह रहे हैं। तर्जुमान साहब की जानिब से मुझे आज इस बात का मुकल्लफ बनाया गया है, वो ये है कि मैं अहले तशय्युअ की जानिब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एतराज़ात वाजिब होते हैं, उनमें से चंद एतराज़ात पेश करूं, क्योंकि तमाम एतराज़ात पेश नहीं किए जा सकते। इल्लत वक्त तामीर है और एतराज़ात की बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर है, इसीलिए मैं सिर्फ चंद एतराज़ात आपके सामने पेश करता हूँ। अहले तशय्युअ की जानिब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एतराज़ होता है वो ये है कि अहले तशय्युअ कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्लाह मुनाफिक थे। और ये बात आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि जब उस जमाने के निफाक का तस्करा होता है तो वहाँ पर निफाक एतक़ादी ही मुराद होता है, ना कि निफाक अमली। और निफाक एतक़ादी जिस शख्स के अंदर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बदतरीन काफिर करार दिया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़ी दर्किल अस्फ़ली मिनन नार। लिहाजा मैं हवाले के तौर पर अहले तशय्युअ की कई बातें पेश करता हूँ जिनसे उनका ये मौक़िफ़ साबित होता है। चुनांचे तज़कियतुल अइम्मा या अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम अल-बाक़िल मजलिसी मतबूआ ईरान सफ़ा नंबर 36 में है कि दीगर जुमला मुआनिदीन व दुश्मनाने अस्हाबीन अस्हाब अक़ीदा व सहाबा नफर दूदन अल मुनाफ़िक़ीन मक्का व मदीना अबू बकर व उमर व उस्मान। इसी तरह तारीख़ इस्लाम अल-अल्लामा मोहम्मद बशीर अंसारी मतबूआ इंसाफ प्रेस रेलवे रोड लाहौर सफ़ा नंबर 397 में है कि गर्द मदीने में पहुंचे तो अबू बकर के घर मुनाफ़िक़ों का एक गिरोह इकट्ठा हुआ, जिनमें 1400 वही अस्हाब उक़बा थे जिन्होंने हुजूर के नाते को भड़काने की कोशिश की थी।
उन 14 के नाम ये हैं अबू बकर, उमर, उस्मान। इसी तरीके से अहले तशय्युअ की और भी कितनी मोतबर तरीन किताब है, जैसे कि बिहाउल अनवार है, एहतिजाज है, इस तरह की तमाम किताबों में अहले तशय्युअ का यही मौक़िफ़ जिक्र किया गया है कि ये लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुनाफिक कर डालते हैं। और मजे की बात तो ये है कि खुद इनके एक बड़े आलिम अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी के मुक़द्दमे में सफ़ा नंबर 403 पर लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुनाफिकीन में से थे। अब इनकी मक्कारी देखिए, अहले तशय्युअ ने जब ये बात कही तो उन्होंने कुफर का फतवा लगा दिया, तरह तरह के फतवे लगा दिए, ये फासिक है, बदतरीन है ये। लेकिन जब इनके उलमा ने ये बात कही तो कुछ नहीं कहा। और अहले तशय्युअ ने ये बात सिर्फ क्यों ही नहीं कही, बल्कि अहले तशय्युअ अपने इस एतराज़ की बुनियाद इस हदीस को बनाते हैं। किताब सुन्नह के अंदर एक हदीस है कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन के नाम दिलवाए थे। जब ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहुंची तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो हुज़ैफा के पास गए और कहते हैं उनकी पर बिल्लाही असम्मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल मुनाफिकीन, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम लेकर ये कहता हूँ कि तुम बतलाओ कि हुजूर ने मेरा नाम मुनाफिकों में शुमार कराया है। आप ये बतलाइए इस तरह का जुमला कौन बंदा करेगा? जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ न कुछ निफाक की अलामत नहीं होगी और वो इस बात का खौफ करता होगा कि मेरी नफाक सबके सामने ना आ जाए। इसी बिना पर है उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जानते हैं तो हुज़ैफा से सवाल करते हैं। अगर हो सकता है ये जवाब दे कि उमर ने ये जुमला जो कहा था वो खौफ खुदा का गलती की वजह से कहा था। ये सिफत तो इनके मौत तमाम सहाबा किराम में बदल जाए तो उनमें से किसी ने क्यों नहीं हुज़ैफा से सवाल किया, हज़रत उमर ने क्यों सवाल किया? हज़रत उमर का इस तरह का सवाल करने इस बात पर डाले कि उनके अंदर कुछ न कुछ निफाक था। इसी बिना पर अहले तशय्युअ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुनाफिक जानते हैं और काफिर करार देते हैं। इसी तरीके से अहले तशय्युअ की जानिब से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो दूसरा एतराज़ होता है वो ये है कि अहले तशय्युअ ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर की नबूवत में शक था और जिसको हुजूर की नबूवत में शक हो आप खुद ही उसका फैसला कर लीजिए, मैं नहीं कहता। अब उन्होंने अहले तशय्युअ ने इसकी बुनियाद पर नहीं कही बल्कि हदीस के अंदर बुखारी मेरे पास मौजूद है, सूरह हुदैबिया का वाक़या आप सबको मालूम है। सूरह हुदैबिया में ये हुआ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा किराम के साथ मक्का मुकर्रमा उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। लेकिन अहले मक्का ने मक्का पहुंचने से पहले हुजूर को उनके सहाबा को रोक लिया, उनके सामने लोग शराइत दे देंगे जिसकी बिना पर सुना हुआ। जब ये शराइत हुई तो बहुत से सहाबा किराम जो उस जगह मौजूद थे उनको ये शराइत नावाकबात मिली। उन्हीं में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला उठते हैं और जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अनत नबिय्युल्लाह हक़्क़ा, क्या आप वाकई नबी नहीं है? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये जुमला इरशाद करना है। अब आप गौर कीजिए, अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर की नबूवत में शक नहीं होता तो आप ये जुमला इरशाद ना फरमाकर बल्कि ये कहते आपको वाकई ही नबी है, आप वाकई नबी है तो आप क्यों इससे खौफ खा रहे हैं, आप क्यों इससे शराइत पूरा कर रहे हैं? लेकिन हज़रत उमर का ये कहना कि अल्लाह नबी हक़्क़ा एक बात पर डाले कि तुम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक था। इसी तरीके से अहले मुस्लिमीन की जानिब से एक एतराज़ ये भी होता है कि आपको याद होगा कि शुरू से हम दलील का मुतालबा कर रहे हैं। हमने तकरीबन 5 हवाले पेश किए जिनकी किताबों में दलील का मुतालबा किया था। न तो हवाले का इन्होंने जवाब दिया न तो दलील की। हमने 6 सवाल किए थे इमामत के ताल्लुक से, किसी एक सवाल का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको याद होगा सारी दलीलों का जवाब हमने दे दिया है। उम्महातुल हक़ाइक़ होने में उन्होंने कोई कतई दलील पेश नहीं की है और जितनी दलीलें पेश की हैं हमने सारी दलीलों का जवाब दे दिया है। अगर हमने किसी दलील का जवाब नहीं दिया तो तर्जमान साहब आप मुझसे कह सकते हैं कि दलील का जवाब नहीं दिया है। और दूसरी बात, इन्होंने तकदीर की इल्लत जो करार दी थी वो इमामत को करार दिया था। तकदीर की इल्लत कि इमामत उम्महातुल हक़ाइक़ में से है और इमामत का इनकार करने की वजह से सहाबा साबित हुए। पहले इल्लत को आप साबित कीजिए, उसके बाद तकदीर का मसला आएगा। 4 घंटे 5 घंटे एक दिन भी नहीं पेश कर पाए कि हाँ इल्लत यही है, इमामत ही रसूल है, इमामत ही मुक़ायद है और चले मन भर अकीदे पर सहाबा ने मुक़द्दस जमात की तकफीर कर दी। पहले आप इसको साबित कीजिए वरना आप खड़े होकर तौबा कीजिए। मेरी इंतजार कर रहे थे, मैंने कोई हवाला नहीं दिया, तफसीर सुन्नी का हवाला मैंने नहीं दिया था, अल-इहतिजाज का हवाला मैंने नहीं दिया था। गलत इंतजाम करें कि मैं हवाले नहीं दे रहा हूँ। और नफ्स से मुराद ये कह रहे हैं अल्लामा ज़मख़शरी ने नफ्स से मुराद हमसे आगे को लिया है। अल्लामा ज़मख़शरी कौन है आप जानते हैं? अल्लामा ज़मख़शरी तो मुतज़िला में शुमार होते हैं, उनको आप सबके के तौर पर कैसे पेश कर रहे हैं हमारे सामने? और उन्होंने कहा कि अली की अफ़ज़लियत में हमें कोई दलील नहीं दी, दलील हमने नहीं दी। आप बताइए तफसीर सुन्नी का हवाला हमने दिया था कि नहीं? और नहज बलागा का हवाला हमने दिया था कि नहीं? अगर नहज बलागा
की भी बलागा ये मेरे सामने मौजूद है। इमाम अली मौला अली के कलाम खुतबा समझ हुआ है और मैं बलागा के बारे में पांडे की नामी सलाम हुमैन का कहना है कि हमारे इमाम मासूम का कलाम है। इसके अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खुद कहा है, हज़रत मौला सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के शायद कहा है, सभा नंबर इसका है 4 और खत नंबर 6। इसके अंदर अचारी उन्होंने उनकी खिलाफतों को अल्लाह की रज़ा कहा है और इनको अपने से अक्सर बताया है। अगर मैं चाहिए करूँ तो आप ये खुतबा लेकर मुझसे पढ़ सकते हैं। बहरहाल हमने इस दलील का मुतालबा किया था कि कोई एक दलील पेश नहीं कर पाए हैं और ये ऊपर से आ रहे थे, कह रहे थे कि सहाबा ने हज़रत अली का हक नज़र कर लिया, तस्वीर के लिए चले गए थे, ये तो तस्वीर के लिए गुफ्तगू किससे हो रही है? गुफ्तगू तकफीर से हो रही है कि नहीं? तकफीर की इल्लत आप बयान कीजिए ना, इधर की बातें न कीजिए। इधर की बातें सिर्फ घुमा रहे हैं, किसी दलील का जवाब नहीं कर रहे हैं और मैं तो मैंने कहा कि हज़रत उमर ने हमला किया, अमल साबित हो गया, साबित कीजिए किसी दलील से, मुतबर दलील से साबित कीजिए जो मुसल्लम दलील पर नहीं हो। कोई रिवायत, कोई सही रिवायत आप पेश कीजिए। हर उनके साथ करते रहते हैं, कोई भी दलील नहीं दिखाया इन्होंने, कोई किताब का हवाला नहीं किया इन्होंने और ऊपर से मेरी तरफ से इनके साथ कर रही है। बहरहाल बातें लिखी हैं, आप किताबों को उठा करके देख लीजिए। मेरे सामने इतने सारे प्रिंट मौजूद हैं, वक्त नहीं है कि एक गुना ख्याल करके जाता। बहरहाल इनकी जो इल्लत थी वो इल्लत में कयामत की सुबह तक साबित नहीं कर पाएंगे, अभी मुनाज़े तक साबित नहीं कर पाएंगे। अपना वक्त मैं आपको दे दूंगा, आप मेरा वक्त ले लीजिए, लेकिन इस इल्लत को साबित करके दिखाइए। सहाबा की तकफीर की इल्लत, इमामत को आप तलाश दे रहे हैं, पहले इमामत को साबित कीजिए, बाद में सहाबा की तकफीर का मसला आएगा। तकफीर करके आप खुद काफिर हो जाते हैं, पहले आप अपने ईमान को साबित कीजिए, बाद में सहाबा के ईमान को साबित करेंगे। बहरहाल इनके एक फर्ज आए थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतराज़ किया था, फिर बुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे बगैर किसी हवाले के, न तो किताब दिखाई न तो प्रिंट दिखाया, सिर्फ सफा नंबर पढ़ते चले गए, सिर्फ सफा नंबर पढ़ते चले गए। बहरहाल एतराज़ का जवाब देने के लिए अब तशरीफ ला रहे हैं मेरे लेकर मौलवी साहब इग्नोरी, इसके एतराज़ का मुंह तोड़ जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। तरीके मुखालिफ की जानिब से जो एतराज़ात किए गए हैं वो महज दो अयाम से सुनिए और इंशाअल्लाह जब मैं जवाब दूंगा आप हज़रात को बखूबी ये बात मालूम हो जाएगी। हज़रत ने सबसे पहले जो एतराज़ किया कि हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु मुनाज़िरीन में से थे और हवाला किया फतहुल बारी का। तो मैं हज़रत से अगर कहूँ कि दिखा दिए तो ये दिखा नहीं सकते और न ही अपने जज्बो फरेब का इजहार करते हुए इन्हें पूरी रिवायत ही पेश नहीं की, बल्कि पूरी रिवायत क्या है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते क़ाल अबूजाहिल अतमिनू। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही सुना फौरन कहा क़ाल अला कि नहीं आप उनमें से नहीं है। और उसके बाद फरमाया फला उज़क्की बअदा का अबदन कि इसके बाद में किसी को भी इस बारे में नहीं बतलाऊंगा। अगर ये पूरी रिवायत पढ़ देते तो इनका तस्वीर फरेब फौरन ही जाहिर हो जाता, लेकिन इन्होंने अपने आदत के मुताबिक पूरी बात की बारी और वही बात थी जो इनके मतलब के मुताबिक थी। दूसरा जो इकरार उन्होंने किया कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक किया। अब यहाँ पे शक की दो ही सूरत हो सकती है कि वो शक या तो ठहरा हो या आकर फौरन चला गया हो। अगर वो शक आकर फौरन चला गया तो इस बुनियाद पर आप किसी का ऊपर से कुछ का फतवा नहीं लगा सकते, और अगर वो शक ठहरा रहा तो आपको इसके ऊपर दलील देनी पड़ेगी और हमें उम्मीद है कि आप क़यामत तक मर जाएंगे, गल कर जाएंगे, इसकी दलील नहीं दे सकते। अगर ये वो रिवायतें पूरी पढ़ देते तो कुछ नहीं तो जवाब मिल जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था, अलैहि वसल्लम उसके बाद कहा अवलैसा बिल मुस्लिमीन पालना, उसके बाद कहा अवलैसा बिल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल ने कहा बला क्यों नहीं। उसके बाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई फतवा नहीं लगाया, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के
فضائل اور حدیث آپ کو ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکان پانی نبی لگانا عمر. امام ترمذی نے وہ اور امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا اور حسن کا اس پر حکم لگایا ہے. ایک اور روایت آپ کو ملے گی کہ ہر نبی کے تحت 2 وزیر ہیں اور زمین پر میرے وزیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. نبی نے کفر کا فتویٰ نہ لگا کر انہیں اپنا وزیر بتایا اور یہ کہا کہ میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے. تو بتاؤ آپ کس طرح ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ اور مزید میں توجہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافق اور کافر تھے تو آپ کی کتاب شیعہ عالم کتاب منافقہ کی تاریخ، دوسری کتاب ہے کفار الانوار، تیسری کتاب ہے تذکرہ ائمہ ملا باقی مسجد، تیسری کتاب ہے مجالس العلوم اور یہ جس میں بات ہے وہ ہے مسجد القوم کی بات. اس سب میں صراحت کے ساتھ آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ان کے نام ابو بکر و عمر تھے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافق تھے اور آپ کے قول کے مطابق وہ کافر تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیوں کیا اور اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھے؟ آخری بات جو مجھے کہنی ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خلیفہ بنانے کی بات کہی ہے. آپ بتائیے کیا کوئی خلیفہ منافق ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو منافق اور کافر ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو اعتراضات ہیں ان کی دل و فریب اور زور و پر مبنی ہے. اپنے ذہنوں کے اندر چھپے ہوئے غصہ عناد کا اظہار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے. وہ فرمان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے کہ شیطان جسے دیکھتا ہے دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے. جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں وہ راستہ ہی بدل دیتا ہے. اور آج بھی جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے تو شیطان کی ذریت زلزلہ ہوتی ہے اور اپنے ذہنوں میں جن کی خباثت دل و فریب اور غصہ و عناد کا اظہار کرتی رہتی ہے. کافی دیر سے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے امامت کی ثابت نہیں، اتنے میں نے دلائل دے دی، اتنی کتابوں میں آواز ثابت کر دیا کہ نفس امامت بنیادی عقائد میں سے. اسی طریقے سے خود ان کی اجازت الفقہ کے مقدمے سے میں نے ثابت کیا، قرآن کی دلائل قرآن ثابت کیا، حدیث سے ثابت کیا اور بھی کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. ان کے جو فرض وغیرہ جو آ رہے ہیں انہوں نے کیا خود اپنے آپ کی دیکھنے میں کسی کو حوالہ دکھایا نہ کوئی صفحہ نمبر بتایا اور خود سے پیش کر کے چلے گئے. ان کی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ یہ بغیر حوالے کے بعد کوئی معتبر نہیں ہے. خود ان کے ترجمان اس کی کارروائی تعریف کرتے ہیں. لہٰذا ہم ہماری گفتگو سے دیکھتی کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق طلبی کرنے کی وجہ سے اور امامت کو چھیننے کی وجہ سے اور مزید کفر کی وجوہات کی وجہ سے ہم تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں. انہیں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہے. کیونکہ ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ہمارے بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ خود کیا ہے مسافر تھے، وہ خود مشرک تھے، وہ خود منافق تھے. لہٰذا انہوں نے اپنے باپ کی نظر پر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اثر آیت لوٹ دی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی کی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے جنگ کی حد شریف کی. لہٰذا انہوں نے جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں شہید ہونے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سب مانتے ہیں کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت معاویہ صحابہ نہیں تھے. ان بات کو کب طرح کرتے ہیں اور ان کے پر آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا ہے. ارے بھارتی کی بات نہیں کرتے، بات سے صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ زندگی کی بات ہے نہیں مانی جاتی. یہ ہمارے اس پر محمد احمد سہیلی صاحب اس پر مزید حضرت رضی اللہ عنہ نے اعتراض کرنے کے لیے تشریف لا رہی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
والصلاة لرسول الله والرحمة لعلي المولى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. حضرات ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں یہاں کا ایک اصول بیان کروں. ہمارے فرد نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا تو ایک کتاب کا حوالہ دیا. اس حوالے کے کتاب کے مصنف کو انہوں نے مرتدی قرار دیا. جب ہمارے فرد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ علامہ زرخشی معتزلی ہیں. اور جب ہمارے ترجمان صاحب نے الفاظ کے حوالے سے علامہ شبلی کے حوالے سے کہا کہ اس میں حضرت عمر کی تفتیشات کی ہے تو یہ کہہ دیں گے کہ وہ بھی علامہ شبلی بھی معتزلی ہیں، علماء دیوبند کو معتزلی کہتے ہیں. خیر بات مجھے مبلغ بنایا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراضات کو پیش کرنے کا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑے رہو. آپ جنگ چمن کی تاریخ کو پڑھیے، آپ تاریخ کے صفحات کو بچوئیے، آپ تاریخ کے صفحات کی منجمدانی کیجیے. آپ اس بات کو پائیں گے کہ جنگ چمن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف اور سب بیکار. اہل سنت والجماعت کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب تک امام یا خلیفہ کا کچھ بات نہ کھل جائے اس وقت تک کی مخالفت نہیں کی جائے. کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اس کے بقا میں ملوث تھے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقا میں ملوث تھے تو آپ کو ہمارے خلاف خلیفہ سے قرار دیں گے. اور اگر نہیں کہتے تو صحیح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت مقرر کی ہوئی کی مخالفت کی. آگے چلیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل آیت کی کا انکار نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، افشاء راز کیا ہے. حضرت عروہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وضو کیسے کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صاحب کو منواتی ہیں اور وضو کر کے بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر سوال کرتے ہیں کہ عمر جان آپ بتا دیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرمایا کرتے تھے. آپ غسل کر کے بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے غسل فرمایا کرتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف حضور کی رات کو افشا نہیں کیا بلکہ پورے تحریر کی یہی حضور کی رات کو انہوں نے افشا کیا. یہی نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک آیت نازل فرمائی اور وہ یہ آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو اپنی امانت خصوص کی تو انہوں نے اس امانت کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک اس امانت کو پہنچا دی اور راز کو افشا کر دیا. تو یہ در حقیقت قرآن کریم خود کہتا ہے. ہم کسی مصنف کے حوالے سے نہیں کہتے بلکہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے. سورہ تحریم کی ابتدائی آیاتوں میں ان آیتوں کا شمار ہوتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی راز پہنچا دیا. یہ حاشیہ الصالح ہے. اس حاشیہ الصالح کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ اسی واقعے کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تلاش کیا ہے حضرت حفصہ کو صرف 1 منٹ ان تمام باتوں کا یہ جواب دیں گے کہ علماء شیعہ نے حضرت عائشہ کو ثقہ قرار دیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ کے علماء شیعہ نے حضرت عائشہ اور جبرائیل کو ثقہ قرار دیا ہے. وہ زمانہ ہم شیعوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ تم لوگوں کا تھا. اسی وجہ سے ہم مجبور تھے کہ ان کو ثقہ قرار دیں. اور اگر بخاری اور کسی بھی کتاب کے حوالے دیتے ہیں ان کے فضائل ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بخاری شیعہ عالم نہیں تھے بلکہ بخاری خود تمہارے مسئلے کے عالم تھے. تو وہ تو تمہارے مسئلے کے مستقل تھے اور تمہارے مسئلے کے جو پیشوا ہیں
بتائی گئی ہے دو موضوع تھے، امامت کا موضوع تھا، تکبیر جمعیت صحابہ کا موضوع تھا۔ شخصیت کو مطلب کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ پہلے کفر ثابت کیجیے نا، کفر ثابت کب ہوگا؟ امامت کو پہلے محاصرہ قائم ثابت کیجیے۔ 5 ٹرم گزر چکی ہے، کسی ایک ٹرم میں بھی کوئی ایک مضبوط دلیل نہیں پیش کر پائے جس سے امامت کا محاصرہ قائم ہونا ثابت ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے پیش کیے، اس کتاب کے حوالے پیش کیے، ثابت تو کیجیے کس طریقے سے ہے۔ ثبوت کا مسئلہ ہے، کسی ایک دلیل سے بھی آپ ثابت کیجیے کہ امامت امہات العقائد میں سے ہے۔ اور دوسری بات، پہلے کہہ رہے تھے کہ امامت کا انکار یہ کفر ہے، دعویٰ پلٹ کر کہہ رہے خلافت بلا فسق کا انکار یہ کفر ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ ثابت ہو گئے۔ آپ ثابت کیجیے کہ خلافت بلا فسق یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین کے ثبوت کے لیے وہی طریقے چاہیے، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، قریب چاہیے۔ آپ ثابت کیجیے خلافت بلا فسق ضروریات دین میں سے تھی، اس کے بعد صحابہ نے انکار کیا، تب صحابہ کی تکفیر مانی جائے گی، اس کے بغیر صحابہ کی تکفیر نہیں مانی جائے گی۔ آپ دکھائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہو اور صحابہ نے انکار کیا ہو، تب صحابہ کی تکفیر مانی جائے گی، ورنہ صحابہ کی تکفیر نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ قیامت کی صورت میں نہیں دکھا پائیں گے۔ چیلنج ہے، پوری دنیا شریعت علماء کو چیلنج ہے، ایک دن دوسری پیش کر دیں کہ خلافت بلا فسق ضروریات دین میں سے ہے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، ایک دن دوسری پیش کر دیں۔ دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی طریقے کا جواب نہیں دیا، آپ گواہ ہیں، آپ بتائیے ہم کس طریقے کا جواب چھوڑا ہے، اور انہوں نے کتنے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ آپ میں موجود ہیں، بہرحال صحابہ کے سلسلے میں شیعوں کی طرف سے صرف بغض ہے، صرف عناد ہے، یہ میرے پاس روایتیں موجود ہیں۔ خمینی بانی امام انقلاب کیا لکھتا ہے امی عائشہ کے بارے میں؟ امی عائشہ سیدہ کائنات پیغمبر کی شہید بیوی، کتاب الطہارت کے اندر ملعون لکھتا ہے کہ امی عائشہ زندگی اور خود سے صفت کرتی کہ یہ ملعون راستے لکھتا ہے، اور اس طرح سے اتحاد کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یہ کتاب ہے حقیقت میں اہمیہ غلام حسین ندوی کی کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ملعون لکھتا ہے، اس کتاب کے صفحہ 72 میں لکھتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت ایسی تھی جیسے گدھے کا اس میں سلام لعنت بھیجتی ہے لوگوں پر۔ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے، صفحہ 69 پر لکھتا ہے جنگ عمر لواطت کے پہلوان تھے، والعیاذ باللہ۔ اسی کتاب پر حضرت عائشہ کے متعلق لکھتا ہے، اور پھر اعتراض حضرت عائشہ پر نہیں ہے، اعتراض پیغمبر پر ہے، پیغمبر کی نبوت پر اعتراض ہے۔ یہ ملعون رافضی لعنتی کائنات کا بصری انسان لکھتا ہے کہ بیوی مکہ کی زلیخا بنت عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ ان کے پاس نے اپنی ہم عمر بیویوں کے ہوتے ہوئے یا دوسری تمام عورتوں کی بیوی کے باوجود ہے تعالیٰ نبی آمانی سے اپنے 50 برس کی سن میں شامل ہے۔ لکھتا ہے اور اس کے بعد اسی پر لکھتا ہے بہرحال ان کی عبادتیں کڑی اعتبار سے بہت ہیں، یہ کسی ایک عبادت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایک عبادت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اور حقیقت سے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر برات کا اظہار کیجیے، آپ ان کتابوں سے برات کا اظہار کیجیے، آپ کہیے کہ ایران سے جو چھپنے والی کتابیں ہیں خود سے برات کا اظہار کرتا ہوں، آپ ایران کے حکمرانوں سے کہلوائیے ان تمام کتابوں سے برات کا اظہار کریں۔ اسی لیے میرے قائد علامہ الرحمن فاروقی نے ہمائی کو چیلنج کے ساتھ ڈفرنٹ کے ساتھ ان کو ایک خط لکھا تھا، جس خط کے اندر میرے پاس وقت موجود ہے، دل موجود ہے، وقت نہیں اور میں آپ کو کوئی کر سکھاتا، انہوں نے چیلنج کے ساتھ لکھا تھا اگر یہ عقائد تمہارے ہیں تو کسی اعتبار مومن کہلانے کے نام نہیں ہو، اور اگر نہیں ہے تو دنیا کے سامنے قرآن کا اظہار کرو۔ اب تقیہ کا لبادہ نہیں چلنے والا ہے، دنیا حقیقت جان چکی ہے، لہٰذا تقیہ سے باہر آ کر کے تمہیں اعلان کرنا پڑے گا، یا تو قرآن کا اظہار کرو اور ایمانی میڈیا سے یہ اعلان کراؤ، کتابوں کے اندر جاسوس ہونے کا اعلان کراؤ، ورنہ اپنی سلمان سکھانے کے اختیار نہیں ہو۔ بہرحال جو مرد نے اعتراض کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، بے بنیاد اعتراض سے، بے بنیاد الزام سے تم سے سامنے اس کا جواب دینے کے لیے میں ایک فرد کو اپنے دعوت دے رہا ہوں، مودی الرحمان جنتا کو، جو انشاءاللہ اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ایک مرتبہ دیکھیے نظر شیعوں کو، یہ شیعہ ہے
ان کو ہے نا حضرت عمر کا نام لے لو تو اس کو ڈر جائیں گے، حضرت عمر کا نام لے لو تو وہ ڈر جائیں گے، اور یہ آ رہے حضرت عمر پر اعتراض کرنے کے لیے. اور ان کے مطلب کو تھوڑا آپ چھان بین کر دیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا. کیوں پتا ہے وہاں ان کے مذہب میں ایک چیز ہے مسا، کیا مسا پر مطلب ہے مسا. یہ صرف ان کے بات میں نہیں ہے، میں ان کے جوابات کو بات میں کہوں گا. ان کی جو مولوی بڑے بڑے ہیں خمینی خامنائی سب مسا کو لے کر کے بیٹھے کو فوٹو کے ساتھ یہ جو خمینی ہے خمینی مر رہا تھا، یہی کہوں گا. جب مر رہا تو وصیت کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرو تو نہیں کہتا ہے کہ اس کی سب کیا کروں میں، کہتا ہے کہ وقت والدی وہاں تک میں رہنا میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس میں پوچھ رہا ہوں. تو پھر میری داڑھی کو تھوڑا سنا کیا کرو مدعا کرو آگے سنو اور مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ جب مدعا کو مجھے وصیت کر دی تو میں نے دیکھا کہ خمینی کو چلا گیا، ان کی بیٹی اور اس کی بیوی بن گئی. اب خمینی کیا کہتا ہے چیزیں نہیں بول یہ ہے کیا. اب میں ان کے جوابات دے دیتا ہوں تھوڑے سے، ورنہ وہی نہیں دیکھا. پہلا انہوں نے جو کیا تھا کہ اشاعہ راز کر دیا تھا. میں کہتا ہوں آپ نے جس آیت سے اشاعہ راز میں استدلال کیا ہے یعنی سورہ تحریم، اس میں یہ کہا گیا یا نبی اگر قرآن میں پڑھا جائے تو آپ کے حق میں حجت ہے، ہمارا آپ کے خلاف حجت ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اشاعہ راز کر دیا تھا یعنی رات کو جب ظاہر کر دیا تھا تو حضور ناراض ہو گئے تھے. تو اس پر اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے کیا، یعنی کہ توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توبہ قبول ہو جانے کے بعد بھی اللہ. اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ طلاق دے دو کسی بیوی کو یا ان پر اپنے غصے کو قائم رکھو. اس لیے خود قرآن سے آپ نے جس استدلال سے ثابت کیا اشاعرات کا وہ اشاعرات خود اسی آیت سے باطل ہو گیا. دوسرا دیکھیے اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی صحابی کے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی گناہ پر قائم تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود صحابی تھے، ان سے بھی خود لفظی چلی تھی. کیا لفظی چلی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو مٹا دو اور لکھنا ہے محمد بن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابی سے گناہ ہو جانا ایک بار ہو جانا خوب ریاست ہونا نہیں ہے تو آپ حضرت سلمان صاحب اپنی زبان سے کہیے کہ حضرت علی کافر ہیں، حالانکہ وہ اپنے مولا اس کے بعد انہوں نے دوسرا اعتراض کیا تھا وہ کرنا نکل گئی تھی اور اپنے پردے کو ہٹا دیے تھے. ہم کہتے ہیں دیکھیے پردہ ہٹانا بالکل نہیں تھا، پردہ آپ نے دیکھا نہیں، پردہ ہٹاتی کہاں ہے پردہ ہٹا پردے کے ساتھ ہوگی اور ضرور کیونکہ پردہ کا حکم ہے اور صحابہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے ہیں. اب دیکھیے پردے سے نکل جانا پردے کے باہر آ جانا ضروری نہیں ہے کہ مطلق حرام ہو، بلکہ کبھی کبھی ضرورت کے تحت نکل جانا بھی ثابت ہے اور شاہی ہٹائی ہے. جو آپ کو دیکھیں آپ کو ہم نے خلاصہ پیش کرنا ہے کہ شروع میں سب سے پہلے